الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها واستغفروه ثم توبوا إليه ان ربی قریب مجیب۔ ترجمہ: اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے قوم عاد کا قصہ پڑھا جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ قوم عاد میں سے جو لوگ بچے تھے وہ اپنے علاقے سے آگے وسطی علاقے کی طرف جا کر حجر میں آباد ہوئے، اور ان لوگوں کی نسل میں سے سمود نام کی ایک بڑی قوم ابھری۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس قوم کے اندر بھی وہی خرابیاں پیدا ہو گئیں اور وہ لوگ بھی جب بت پرستی اور شرک کی لعنت میں مبتلا ہو گئے تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تم کو آباد کیا، تو اس سے اپنے گناہ بخشواؤ، پھر اسی کی جناب میں رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب ہے اور میرا رب دعا کا قبول کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اول آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر زمین کی غذائیں پیدا کی جن سے نطفہ وغیرہ بنتا ہے جو مادہ ہے آدمی کی پیدائش کا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کر کے باقی بھی رکھا اور بقا کا سامان بھی کیا۔ زمین کے آباد کرنے کی ترکیبیں بھی انسان کو سجھا دیں، تدابیر جو ہیں انسان کو الہام فرمائی۔ جب وہ ایسا منعم اور محسن ہے تو چاہیے کہ آدمی اسی اللہ کی طرف ایمان اور طاعت کے ساتھ رجوع کرے اور کفر اور شرک وغیرہ جو گناہ کر چکا ہے ان کی معافی مانگے، اور ہم سے بالکل نزدیک ہے اللہ، وہ ہر بات خود سنتا ہے، اور جو توبہ اور استغفار صدقے دل سے کیا جاتا ہے اسے سن کر قبول فرما لیتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو کامل توحید پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔